میں گیا جاپان میں نا فوجی پہاڑ ہے ایک، اس کے پاس ہی ایک بہت بڑا بانسوں کا جنگل ہے جہاں پر آپ خاتمہ کر سکتے ہیں اپنی زندگی کا جا کے. وہ ایک الگ کہانی ہے، کبھی سناؤں گا. میں وہاں چلا گیا صرف دیکھنے کے لیے کہ یار کیسا ہے یہ سارا. تو وہاں سے جب آپ جاتے ہیں تو وہ آپ کو نا وہ جو کارڈن آف کرنے والی پٹی نہیں ہوتی، آپ وہ خریدتے ہیں، مختلف رنگوں کی ہوتی ہے، وہ کلرز مختلف ہیں. ٹھیک. اس کا مقصد یہ ایک درخت سے باندھیں جہاں تک آپ جہاں سمجھیں، پھر آگے چلنا شروع کر دیں، پھر لپیٹتے جائیں تاکہ جب آپ نے واپس آنا اور آپ کا ارادہ بدل جائے اور آپ اب جینا چاہتے ہوں یا آپ سیر کرنے آئے ہیں تو پھر اس پٹی کے نشان کو کھولتے ہوئے اس پٹی کو لپیٹتے ہوئے واپس آ جائیں. تو وہ دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو وہ آپ سے واپس لے لیتے ہیں اگر آپ پوری پٹی لے اور کچھ پیسے دے دیتے ہیں، یا پھر آپ ان کو گفٹ کر جاتے ہیں کہ اگلے آنے والے کو دے دینا. ٹھیک. میں اس جنگل میں چلا گیا، میں اپنے فینس کے ساتھ جو پاکستان میں جاپانی رہتے ہیں. اور یہ بتا دوں ٹوٹل 27,000 پاکستانی رہتے ہیں جاپان میں، زیادہ نہیں ہے. تو وہ 5-7 نوجوان تھے اور وہ کمالی کے اس کی شاعری کے عاشق تھے. وہ ہم چلے گئے وہاں. تو وہاں مجھے ایک دوست کہیے اے پاجی جنگل ہے گئے تھے لوگ کسی اور کا ماندے نے تانوں نہیں سیاڑنا کسی نے. میں کہ یار تسی ہوتے صحیح تو بس کافی نے. ابھی ہم کرتے 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 ایک جگہ تو انہوں نے کہا پاجی یہ پٹی مک گئی ہے تو اس تو اگے نہیں جانا کسی نے بھی. اب یہ ہم طے کر رہے ہیں تو سامنے سے لڑکے آ رہے تھے. او کمالی صاحب کیا بات ہے، کسی بچر میں 1000 خامی. میں جب بھی بھائی تصویریں بنائی میں کہ اللہ کا کہتے بھی آ گئے. تو لوگ پہچان لیتے ہیں، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. میرا یہی ایوارڈ ہے. اور میں اور زیادہ عاجز اور زیادہ سر جھک جاتا ہے اس کے آگے کہ ایک ذرے کو تو کیسے آفتاب بنا دیتا ہے. جب تک میری خواہش تھی مجھے اللہ نے کچھ نہیں دیا، صرف اتنا دیتا تھا جس سے بڑی مشکل سے میرا کبھی پیر ڈھانپو تو منہ ننگا ہوتا تھا اور منہ ڈھانپتا تھا تو پیر ننگے ہو جاتے تھے. بڑی ریکویسٹ کی اور اس سے کہا کہ یا اللہ میں تو کسی سے مانگ نہیں سکتا، تو میں شادی کر بیٹھا ہے، بچے بھی نہیں. اور اس سے وعدہ تھا شروع سے کہ تیرے بندے کو تکلیف نہیں دوں گا. ضبط کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے نا کمالی صاحب. کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ پورے پاکستان میں شاید مجھ سے مشہور کوئی آدمی نہیں ہے یار. اتنی محبت، اتنا پیار، اتنی چاہت، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں نے نہ کبھی اپنے رائٹر کے پیڈسٹل کو انجوائے کیا نہ ایکٹر کے. یا تو میں بہت زیادہ ڈرا دیا گیا یا شاید میں بہت زیادہ محتاط ہو گیا، لیکن میں جیتا ہوں خوشی کے ساتھ. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں بہت خوش باش آدمی ہوں. میں بھنگڑا ڈالتا ہوں، میں گانے گاتا ہوں، لوگوں کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرتا کبھی. کسی کو اگر مجھ سے کوئی شکوہ گلا ہے تو میں تو آپ کے کیمرے کے آگے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کے اس سے چاہتا ہوں کہ کیونکہ میرے رب کے آگے کوئی میری شکایت نہ کر دے. طواف کعبہ میری بیگم پہلی دفعہ میرے ساتھ گئی. اب آگے میں ہوں، میرے کندھے پہ میری بیگم نے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور پیچھے علی نے اپنی ماں کے ہاتھ رکھے ہوئے اور میں طواف کر رہا ہوں. میری بیوی نے کہا سنیے، وہ میرا نام نہیں لیتی. میں کہا جی. کہتی یہ آپ کے ساتھ تصویر بنانا چاہتی ہیں. ایک لمحے کے لیے تو مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ یار خانہ کعبہ میں طواف کر رہا ہوں. پھر میں نے اللہ میاں سے کہا، میں کہا اللہ میاں سوری تیرا بندہ ہے گئے. میں کہا بیٹا بنائے. اس نے تصویر بنائی، اس اور پاکستانی آ گئے. یار اب طواف کر رہے ہیں اور لوگ اگر تو اور کرم کیا ہوتا ہے یار، کیا چاہیے مجھے اس دنیا کے اندر. ایوے صاحب آئی کین سی یور آئیز. میں تو براہ راست دیکھ رہا ہوں نا. لوگ تو اس کیمرے کے واسطے دیکھ رہے ہیں، میں براہ راست وہ آنسو چھلکتے ہوئے، آنکھوں کو سرخ ہوتے ہوئے وہ ایکسپریشنز دیکھ رہا ہوں. سر یہ
شکر کے آنسو ہیں. ہاں شکر کے ساتھ میں کمینہ کتا کسی کا بھی نہیں. یہ شکر کے آنسو ہیں. اسٹرگل چھلک رہی ہے آنکھوں سے, محنت جدوجہد وہ دن چھلک رہے آنکھوں سے جو بڑی مصیبت میں گزرے, مشکل میں گزرے, یا پھر لوگوں کے دیے ہوئے جو دکھ ہیں, پریشانیاں ہیں, پرابلم, ظاہر آپ کہتے تو نہیں ہیں لیکن وہ خود ہی آنکھوں سے رواں ہو جاتے ہیں. دیکھیں جب میرا اللہ ہے اور وہ خبیر ہے, میں کیوں کہوں پاگل ہوں میں؟ آپ نے کبھی کسی صوفی کو احتجاج کرتے دیکھا ہے؟ سخت بات کرتے دیکھا ہے؟ نہیں, کو پلے کارڈ لے کے کہیں نکلتے ہوں؟ آپ نہیں کر رہے. نہیں نہیں میں کر بھی نہیں رہے, کرتا, نہیں کر رہے آپ مجھے مسلسل. نہیں چاہیے. اس پورے پوڈ کاسٹ پہ آپ نے ایسی کوئی بات نہیں ہاں کی, لیکن یہ جو منظر میں نے دیکھا ہے, میری آنکھوں نے دیکھا ہے, یہ کیا ہے پھر؟ یہ اس کی کرم نوازی. میں وہی بتانا چاہ رہا ہوں, اللہ کے بندوں تم دنیا میں جو کرنا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, آپ جہاں بیٹھے ہیں کیا اس کا تصور لے کے نہیں آئے تھے یہاں تک آنے کا؟ بتائیے, آئے تھے؟ آ گئے؟ یہ جو کیمرہ مین ہے, یہ کیمرہ مین ہی کرنے نہیں آیا تھا, وہ تو گیا یار. اللہ کے بندوں تمہیں اللہ تعالیٰ سب کچھ دے دے گا. تم جو یہ دنیا کے اندر سب سے خوبصورت بات پتہ کیا ہے؟ آپ جو طے کر لیں گے نا منزل وہ اللہ آپ کو عطا کر دے گا. میں کہتا ہوں کاکا اس کے بعد کیا کرے گا؟ میں کہتا ہوں پاکستان کے سب سے بڑے صحافی آپ بن جائیں گے, اس بات کی کرنا ہے. چلے جی بی بی سی نے بھی اور CNN نے بھی آپ کو دنیا کا سب سے بڑا صحافی مان لیا, ان کی خودکشی کرنی ہے. اللہ کے بندوں ٹارگٹ وہ رکھو جو کبھی اچیو نہ ہو, جو بابوں کا ہوتا ہے. اللہ کے بندے کی خدمت اور اس کی عزت نفس کو پالنا اور اس کی خدمت کرنا. آپ کے K2 کو کتنے لوگوں نے سر کیا؟ کسی کا نام یاد ہے؟ ستپارہ کا نام یاد ہے, حالانکہ اس نے K2 سر نہیں کیا تھا, وہ چڑھتے 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 راستے میں مر گیا تھا. تو افتخار بھی خدمت خلق کرتے 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 راستے میں مر جائے گا ایک دن. سر کرنا تو کوئی فنکاری نہیں ہے یار. تو اپنا ٹارگٹ ہی وہ رکھے. جس طرح کامیابی لوگ کہتے ہیں, یار کامیابی میرے نزدیک تو یہ کامیابی نہیں ہے کہ میں گاڑی لے لوں. میں دھڑلے سے میری گاڑی صاف بھی نہیں ہوئی, میں باہر کھڑی کر کے نہیں آیا, میں آپ کے چینل کے اندر لے کر آیا ہوں گاڑی. وہ بھائی میری اوقات ہے, یہی گاڑی ہے, اتنی گندی ہے, میں اس سے بڑی نہیں لے سکتا, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میں اسی گاڑی کے اوپر آیا ہوں. آپ کے نزدیک کامیابی کیا ہے؟ کامیابی خوشی ہے, آسودگی ہے, آپ کے رشتوں کا راضی رہنا ہے. اس سے بڑی کیا کامیابی ہے؟ اللہ کے بندے آپ کے لیے دعا کرتے ہو. نہیں تو ابھی چلیں نیچے باہر, اس کے بعد پوڈ کاسٹ کے بعد سڑک پہ چل کے کھڑے ہوتے ہیں, دیکھیے گا کیا ہوتا ہے. میں خود حیران ہوتا ہوں, چنے والا بھی آ کے اچھا سب سے اچھا کام کیا ہے, آپ مزہ لیں گے. مالی آ کے میرے جفی ڈالتا ہے صبح کو پارک میں, گیٹ کیپر آ کے مجھ سے جفی ڈالتا ہے, چھلی والا. مجھے ان کو پتہ ہے یہ عزیز و اقارب صرف زبان ہی نہیں کہتا, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب آ کے جفی ڈالتے ہیں. حالانکہ ان میں سے کسی کو میری اس تکلیف کا پتہ نہیں ہے کہ مجھے الرجی ہے, اور کئیوں نے عطر لگایا ہوا ہوتا ہے, پرفیوم لگایا ہوا ہوتا ہے. کئی بار جفی ڈالنے کے بعد فوراً مجھے گاڑی میں سے سویٹر یا کچھ رکھتا ہوں جو تبدیل کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ اس نے پرفیوم لگا رکھا ہوتا ہے. میں اس کو کہتا نہیں ہوں. اور کیا چاہیے یار؟ ایک ٹوکن اللہ 30 روپے آپ سے نہیں لے رہا. آپ یورپ میں کھانا کھا رہے ہیں, آپ کا میزبان جا کے لڑ رہا ہے ہوٹل والے سے. کیوں؟ ہوٹل والا کہہ رہا ہے جی افتخار صاحب ساڈے ہوٹل تے آئے نے, اسی انہاں کولوں پیسے ہی نہیں لینے. یورپ میں